ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن۔ کتنی بڑی دولت ہے قرآن پاک، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اس امت کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی حفظ کرنے کا موقع عطا فرمایا، ورنہ پچھلی امتوں میں آسمانی کتاب کو حفظ پڑھنا اور سنانا معجزے سے کم نہیں تھا۔ پچھلی امتوں میں ان پر جو کتابیں اتری ہیں نا، تورات، زبور، انجیل، اسے حفظ انبیاء کے علاوہ کوئی اور پڑھے یہ تصور نہیں تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبے زمانے تک تورات بالکل ختم ہو گئی، تورات کی تختیاں رکھی ہوئی تھی فلسطین میں، ایک بادشاہ کے حملے کی وجہ سے ساری چیزیں ختم ہو گئی، تو اس میں تورات کی تختیاں بھی جل کے ختم ہو گئیں۔ اب تورات کسی کو نہیں پتا، صرف نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے تھے جو عید کے موقع پر تورات سناتے تھے، اور حضرت موسیٰ کو یاد تھی اور کسی کو یاد نہیں تھی۔ 100 سال کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے زندہ کیا، پھر وہ آئے قوم کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ میں وہی نبی ہوں عزیر جو 100 سال پہلے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا تھا۔ لوگوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، 100 سال کے بعد کون بندہ زندہ ہو کے آ جاتا ہے؟ یہ تو خلاف عادت بات تھی نا۔ تو کسی نے کہا کہ بھی کسی پرانے آدمی سے دریافت کر لیں، تو ایک خاتون تھی بڑھیا بہت عمر والی، تو ان سے پوچھا گیا کہ دیکھو بھئی یہ بندہ بتا رہا ہے کہ اپنے آپ کو عزیر، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ 100 سال کے بعد کوئی بندہ دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے؟ تو اس بڑھیا خاتون نے کہا کہ اگر یہ عزیر ہیں تو ان کو تورات یاد ہونا چاہیے، بھئی تم تورات سناؤ تو ہم تمہیں عزیر مان لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے علاوہ اور کسی کو تورات یاد نہیں تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پوری تورات پڑھ کر سنا دی، سارا مجمع حیران ہو گیا۔ بڑھیا خاتون نے کہا کہ یہ عزیر ہے۔ دیکھو پچھلی کتاب سنانے پر لوگوں کو اتنی حیرت ہوئی کہ انہوں نے قرآن سن کر ان کو نبی نہیں مانا، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، یہ امت بچوں کے حفظ کو سن کر ان کو خدا کا بیٹا نہیں بنائی، کیونکہ آسمانی کتاب کا سینے میں محفوظ ہو جانا یہ کوئی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ یہ امت اس راستے پر نہیں چلی، ورنہ پتہ نہیں کہ یہاں اس زمانے کے حفاظ کو بھی نہ جانے جہالت کی بنا پر لوگ کیا کیا کہہ دیتے۔ تو اتنی بڑی دولت ہے، وہ تو حالات چلتے چلتے بدل جاتے ہیں۔ جب برے دن آتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے کہ لوگ خیر خواہ کون ہے، خواہ مخواہ کون ہے۔ کب پتہ چلتا ہے؟ جب حالات برے آتے ہیں نا، وقت جب برا آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ لوگ ہمارے خیر خواہ کتنے ہیں اور خواہ مخواہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ زندوں کو راستہ نہیں دیتے ہم لوگ، میت کو بڑے ادب سے راستہ دیتے ہیں۔ زندوں کو راستہ نہیں ہے، میت کو بڑے ادب سے راستہ دیتے ہیں، لے جاؤ۔ محبت کے لیے محبوب کو دیکھنا شرط نہیں ہے، اللہ سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، دیکھنا شرط نہیں ہے۔ بن دیکھے بھی کوئی اویس قرنی بن جاتے ہیں، اور زندگی بھر دیکھ کر بھی کوئی ابو جہل رہ جاتا ہے۔ بن دیکھے محبت اللہ سے، اللہ کے نبی سے۔ اللہ ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس روز
کہ بعض چہرے سفید ہو جائیں گے اور بعض چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے. سو جن کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے ان سے کہا جاوے گا کیا تم لوگ کافر ہو گئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد؟ تو سزا چکھو بسبب اپنے کفر کے. اور جن کے چہرے سفید ہو گئے ہوں گے اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ. سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 106 اور 107 ہے. ان دو آیتوں کا تعلق بھی پچھلی والی آیتوں سے ہے جو دعوت و تبلیغ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ جو آیت نمبر 104 ہے، وہیں سے ایک مضمون یا عنوان چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ذہن میں ہے نا سارا عنوان. سورہ آل عمران کی 90 پر 9 آیت تک عیسائیوں کو اللہ نے مخاطب فرمایا، بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا. پھر اگلی 2 آیتوں میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی، یہود و نصارہ کی تابع داری نہ کرو ورنہ وہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑ دیں گے. پھر امت مسلمہ کو 2 نصیحتیں فرمائی. نمبر 1 تقوی اختیار کرو اور اسلام کی رسی مضبوطی سے تھام لو. دوسری نصیحت تم ساتھ چلتے چلتے دوسروں کو بھی ساتھ لے جانے کی فکر کرو. یہ ہمارا عنوان ہے مکمل. آج کی 2 آیتوں کا خلاصہ، جو تقوی کے ساتھ اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر اوروں کو بھی ساتھ لے جائیں گے، کل قیامت میں ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. جو اس راستے پر نہیں ہوگا اس کا چہرہ کالا پڑ جائے گا اور وہ اپنے کفر کے سبب عذاب کے مزے کو چکھنے لگے گا. تو آج کی 2 آیتوں کا خلاصہ، جو صحیح راستے پر ہوں گے ان کے چہرے چمکدار ہوں گے اور جو غلط راستے پر ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے پڑ جائیں گے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہر انسان کے اندر اللہ نے صحیح اور غلط دونوں کی طلب رکھی ہے. ہمارے اندر صحیح کی بھی طلب ہے، غلط کی بھی طلب ہے، اور دونوں اپنی طاقت میں برابر ہیں. آدمی صحیح کی طلب میں نکلے پوری طاقت کے ساتھ تو وہ اسے ملے گی، آدمی غلط چیز کے طلب میں نکلے پوری طاقت کے ساتھ وہ اسے ملے گی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا دونوں چیزیں ہیں، اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، اور دونوں کی طاقتیں برابر ہیں. شیطان نے کیا کہا اللہ کے سامنے؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ لَأُغْوِيَنَّهُمْ پوری طاقت کے ساتھ میں دعوت دوں گا برائیوں کی طرف، پوری طاقت کے ساتھ. اللہ پاک نے فرمایا تو ہم بھی پوری طاقت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے بچانے کا کام کریں گے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تو نور سے اندھیرے کی طرف لے جائے گا، ہم اندھیرے سے نور کی طرف لوگوں کو لائیں گے. سبحان اللہ. انبیاء پوری طاقت کے ساتھ دعوت دیتے تھے اور شیطان بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے. تو یہ دونوں طلب اللہ نے رکھی ہے. دیکھو ہر 50 سال میں میرے عزیزوں میرے بھائیوں ایک امت بدل جاتی ہے، نسل بدل جاتی ہے، بدلتی چلی جاتی ہے. ہر 50 سال پر نسل بدلنے کا کام ہوتا ہے. اگر دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیا جائے تو 50 سال کے بعد جہالت شروع ہو جائے، بدعات شروع ہو جائیں. اسپین اور ہندوستان کی تاریخ لگ بھگ ایک جیسی ہے. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اسپین اور ہندوستان کی تاریخ کیا ہے؟ لگ بھگ ایک جیسی ہے. کیوں؟ اسپین کے اندر بھی الحمدللہ مسلمانوں نے 700-800 سال حکومتیں کی ہیں. ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں نے 700-800 سال حکومتیں کی ہیں. دونوں کی تاریخ لگ بھگ ایک ہے. وہاں بھی اتنی حکومت مسلمانوں کی بھی، یہاں بھی ہوئی. مگر کیا فرق ہے کہ آج اسپین کے اندر اسلام باقی نہیں رہا. اللہ کا شکر ہندوستان میں اسلام باقی ہے، جبکہ دونوں حکومت کے اعتبار سے برابر ہیں. وہاں بھی 800 سال، یہاں بھی 800 سال. اسپین میں قرطبہ، اشبیلیہ، ازبکستان، قزاقستان، بڑی بڑی کتابیں جو آج ہم لوگ اس میں پڑھتے ہیں مدارس میں، وہ ساری کتابیں وہیں سے لکھی ہوئی ہیں. بخاری شریف ہے، مختصر المعانی ہے، شرح جامی، یہ سب وہیں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. اتنے بہترین علماء تھے وہاں پر،
انہوں نے جو کتابیں لکھی آج بھی وہ مدارس میں طلباؤں کو پڑھا کر عالم بنایا جاتا ہے. ہر اسپین کے گاؤں گاؤں میں اسلام کا جھنڈا لہراتا تھا. کیوں؟ 700-800 سال حکومت ہوئی مسلمانوں کی وہاں. ہندوستان میں بھی ہوئی، مگر فرق کیا؟ آج اسپین کے اندر اسلام کا نام تک باقی نہیں ہے. روس نے حملہ کیا، اس پر قبضہ کیا، اسلام کا نام و نشان ختم ہو گیا اسپین کے اندر سے. اللہ کا شکر ہے ہندوستان کے اندر اسلام باقی ہے. اللہ کا شکر ہے. نبی کے جانے کے 1400 سال بعد بھی امت عبادتوں کو جانتی ہے، قرآن کو جانتی ہے. یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ورنہ بیٹا باپ کی وصیت 10-20 سال کے بعد بھول جاتا ہے کہ میرے باپ کیا کہا کرتے تھے. 10-20 سال کے بعد بیٹے کو یاد نہیں ہوتی اپنے باپ کی باتیں. کتنا بڑا اللہ کا معجزہ ہے. 1400 سال تک ہمارے نبی کے بعد، انبیاء کا سلسلہ تو نہیں ہے، ختم ہو گیا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 1400 سال تک اور کوئی نبی ہمارے نبی کے بعد نہیں آئے. آج بھی یہ مسلمان اپنی اس عبادتوں پر، اپنے عقائد پر، کتاب پر باقی ہیں. یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ورنہ پچھلی امتوں میں نبی کے جاتے ہی جہالت عام ہو جاتی تھی، پھر اگلے نبی کو فوراً بھیجنا پڑتا تھا. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے 1400 سال کے بعد کہ میں اور آپ مسلمان ہیں. اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں نماز کا صحیح طریقہ دیا. اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں وضو کا طریقہ صحیح دیا ہے. اللہ نے اپنا مبارک کلام صحیح وہی الفاظ کے ساتھ ہمارے تک پہنچائے ہیں. یہ کس کا کام ہے؟ دعوت و تبلیغ کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ دعوت و تبلیغ کا کام ہے. اب دعوت و تبلیغ کا عنوان بہت بڑا ہے. ایک مصنف بھی کتاب لکھتا ہے، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے. ایک جمعہ کا خطیب بھی خطبہ دیتا ہے، دعوت و تبلیغ ہے. ایک مدرس بچوں کو درس دیتا ہے، دعوت و تبلیغ ہے. ایک جماعت کا ساتھی داعی بن کر گشت کرتا ہے، دعوت و تبلیغ ہے. اسپین کے اندر اسلام ختم ہو گیا، ہندوستان کے اندر اللہ کا شکر اسلام باقی رہا. مگر اسلام کے اندر اسلام ہے، مگر کمزور مسلمان زیادہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں الحمدللہ اس ہندوستان کے اندر، مگر خریوں میں، دیہاتوں میں اتنے کمزور مسلمان کہ اگر عیسائیت والے جا کر ایک سائیکل بھی دے دے تو وہ ان کے مذہب میں اپنا نام لکھا دیتے ہیں. عقائد میں کمزور ہیں، اسلام میں کمزور ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کا اصل کام عربوں کا ہے. ہندوستان کے اندر 800 سال 700 سال جن بادشاہوں نے حکومت کی وہ عرب بادشاہ نے نہیں بلکہ عجمی بادشاہوں نے حکومت کی ہے. اور عجمی بادشاہوں کا مزاج دعوت و تبلیغ کا نہیں ہے. یہاں جو اسلام آیا، یہاں جو اسلام پھیلا وہ صوفیہ کی وجہ سے، صوفیہ کی لائن سے پھیلا ہے. جیسے ہم لوگ سنتے ہیں حضرت خواجہ باقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ جان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ایوب کلیری رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو صوفیہ یہاں آئے ہیں ہندوستان میں، ان کے ذریعے اسلام پھیلا ہے. اور ہم نے سنا ہے بارہا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں جاتے تھے تو لاکھوں لوگ توبہ کرتے تھے، کئی ہزار لوگ اسلام کے اندر آ جاتے تھے. صوفیہ کے ذریعے ہندوستان میں اسلام آیا ہے، مگر سرسری طور پر کہ ایک سفر بزرگ کرتے اور اس سفر میں لوگ توبہ بھی کرتے، اسلام میں آ جاتے، پھر بزرگ واپس خانقاہ میں آ جاتے تو پھر ان مسلمانوں کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. کلمہ تو پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اب بزرگ تو سفر میں ہیں. اب سفر میں ایک مسافر کتنی دیر ٹھہرے گا؟ وہ جاتے جاتے لوگوں کو بات کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، توبہ کرا رہے ہیں، کلمہ پڑھا رہے ہیں، پھر آگے نکل گئے. پھر وہاں پہنچے، توبہ کروایا، کلمہ پڑھایا، پھر آگے نکل گئے. اب اتنی دیر میں جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ کتنی دیر تک مسلمان باقی رہتا ہے؟ مستقل لوگوں پر کوئی ہو کام کرنے والا، ان کو سنبھالنے والا، تو پھر مجمع ایمان پر رہتا ہے. تو ہندوستان میں مسلمان تو ہو گئے مگر کمزور مسلمان. پھر اللہ کا شکر جب انگریزوں کا قبضہ ہوا ہمارے ملک پر، تو پھر اس دوران سب سے عظیم دنیا کا اور ہمارے ملک کا بہترین ادارہ دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا. دارالعلوم دیوبند کے
ذریعے اللہ نے ایسے فضلاء، ایسے علماء، ایسے مفتیان، ایسے محدثین، ایسے فقہاء اللہ نے نکالے کہ ایک ایک عالم دین، ایک ایک فاضل ایک ایک راستے کو اپنا کر اسے آباد کرتے چلے گئے۔ حضرت تھانوی نکلے تو خانقاہوں کو آباد کر دیا، حضرت خالد طیب جیسے نکلے تو مدارس کی لائن کو آباد کر دیا، اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جیسے نکلے تو دعوت و تبلیغ کا راستہ آباد کر دیا۔ یہ سب دارالعلوم دیوبند کے شاخوں کے مفتیان ہیں، نکلے ہوئے فارغین ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے فارغین نے اس امت کو، اس ملک کو سنبھالا ہے۔ پھر مدارس نے بچوں کو سنبھالا، دعوت و تبلیغ نے بڑوں کو سنبھالا، خانقاہوں نے عوام کو سنبھالا۔ اس طرح سب میں کام بٹ گیا، تو اللہ کا شکر آج جو صورت ہمارے درمیان میں موجود ہے یہ سب کی محنتوں کا نتیجہ ہے، سب کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ سب نے مل جل کر کام کیا، خانقاہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، مدارس نے اپنی ذمہ داری ادا کی، الحمدللہ آج بھی ادا کر رہے ہیں۔ وہ دعوت و تبلیغ کی محنت اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، ہر اعتبار سے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا ہوئی، تب جا کر آج یہ امت، آج یہ ملک کے لوگ اصلی شکل میں الحمدللہ باقی ہے۔ ورنہ ایک زمانے میں میرے عزیزوں اللہ نے علم کو عربوں سے نکال کر عجمیوں میں بانٹ دیا۔ اچھا، ابن خلدون جو کتاب ہے وہ تاریخ کی زبردست کتاب ہے، اس کے مقدمے میں ابن خلدون نے لکھا ہے جیسے ایک فرد پر، ایک انسان پر جوانی کے بعد کیا آتا ہے؟ بڑھاپا آتا ہے، تو دوبارہ اسے جوان نہیں کیا جا سکتا، چاہے کچھ بھی کھلاؤ پلاؤ دوائیں لگاؤ، اسے واپس کیا نہیں کر سکتے؟ جوان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قوموں پر بھی بڑھاپا آتا ہے، اور جب قوموں پر بھی بڑھاپا آتا ہے تو واپس اسے جوان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے۔ جیسا ایک فرد جوانی کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے، واپس جوان نہیں ہو سکتا، ویسے جب قوموں پر بڑھاپا آتا ہے تو واپس وہ جوان نہیں ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے بدل دیتے ہیں، ذمہ داری دوسروں کو اٹھا کر سونپ دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اب یہ بوڑھے ہو گئے، اب یہ نہیں سنبھال سکتے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہندوستان کے اندر اسلام داخل ہو گیا، سمندروں کے راستے اسلام آ گیا، تبھی تو ہندوستان کی خواتین نے اپنے ظلم کو برداشت نہ کر آواز دی۔ حجاج عرب میں بیٹھے ہیں، وہاں حجاج کو آواز دی، یہاں کی خاتون نے، یا لل اخی، اے میرے بھائی حجاج ہماری مدد کر، ہم اسلامی اعتبار سے تیری بہنیں ہیں۔ تو حجاج نے وہاں سے کہا لبیک یا اخت اسلام، میری اسلامی بہن لبیک، تیرا بھائی حاضر ہے۔ حالانکہ حجاج فاسق ہے، سفاک ہے، خون ریز ہے، قاتل ہے، صحابہ کو اس نے قتل کیا، مگر اس زمانے کا فاسق کا بھی ایمان دیکھو کتنا مضبوط ہے۔ ہندوستان کی ایک مظلوم عورت نے آواز لگائی تو اس نے وہاں سے کیا کہا؟ لبیک یا اخت اسلام، میری اسلامی بہن میں حاضر ہوں تیری مدد کے لیے۔ اپنے خاص داماد کو 12,000 کا لشکر دے کر ہندوستان کو بھیج دیا، جاؤ میری بہنیں مظلوم ہیں، وہاں جا کر ان کی مدد کرو۔ محمد بن قاسم یہاں آئے ہیں، ایک تو اسلام سمندروں کے راستے دعوت و تبلیغ کے ذریعے آیا ہے، ایک راستہ اسلام کا شاہانہ فاتحانہ انداز میں اسلام ہندوستان کے اندر آیا ہے، اور یہ محمد بن قاسم کے ذریعے آیا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سمندروں کے ذریعے حضرت صحابہ کی جماعتیں آئی ہیں، مالدیپ کے اندر، یہاں وہاں، اور یہاں محمد بن قاسم کے ذریعے اللہ نے فاتحانہ انداز میں اسلام کو اس ملک کے اندر داخل کی۔ جب محمد بن قاسم یہاں آئے 12,000 کا لشکر لے کر، یہاں تو سب نے گھیر لیا، سارے ہندوؤں نے گھیر لیا، اور ان کا ہزاروں کا لشکر ہے، اور یہ صرف کتنے ہیں؟ 12,000 ہیں۔ تو فوراً محمد بن قاسم نے خط لکھا حجاج کو، فوراً ہماری مدد کے لیے اور لشکر بھیجو، ہم تو 12,000 ہیں، یہاں تو بہت زیادہ ہیں، دشمن تو زیادہ ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے دوبارہ خط لکھا، دیکھو حجاج حالانکہ فاسق ہے مگر خط دیکھو اس کا، اس نے کیا لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ جب لشکر میں 12,000 لوگ ہوں گے وہ کبھی کم نہیں ہوں گے, وہ ہمیشہ جیتیں گے. یہ نبی کا فرمان ہے. اور کون کہہ رہا ہے؟ حجاج بن یوسف. اور پھر اس نے نصیحت کی, میرے پاس اور کوئی لشکر تمہارے پاس بھیجنے کے لیے نہیں ہے, بس تم 12,000 لڑو اور سارے لشکر کو اکٹھا کر کے آخرت کی فکر دلانا. کس کا خط یہ؟ حجاج کا. اور مضمون کیا ہے یہ؟ سارے مجمع کو اکٹھا کرو, 12,000 اپنے لشکر کو, اور آخرت کی فکر دلاؤ اور ایک دم حملہ کرو. اور یہاں اس وقت راجہ داہر تھا ہندوستان میں, جو ظلم کرتا تھا نا, وہ کون تھا؟ راجہ داہر. انہیں کیسا ہندوؤں کے نام کو کلنک اپنی بھان سے شادی کر لیا اس نے, ورنہ ہندوؤں بھی بڑے غیرت مند لوگ ہوتی ہیں, مگر سیاست حکومت ایک ایسی چیز ہے, آدمی گر جاتا ہے اس کے اندر. راجہ داہر بیٹھا تھا, اس کی بھان بھی بیٹھی تھی. ایک ہاتھ دیکھنے والا نجومی آیا, اس کی بھان اٹھا تو ہاتھ دکھا دلی نجومی کو, میرا ہاتھ میں دیکھ کیا ہے گھر کو. انہیں ہاتھ دیکھ کو بولیا, اس حکومت کا اگلا بادشاہ تیرا شوہر ہوگا. انہیں ابھی شادی شروع نہیں تھی. تو یہ راجہ داہر سن کو پریشان ہوگا, کیا با میرے گھر میں میرا دشمن میرے بعد میری بہن کا شوہر کیا بنے گا؟ بادشاہ بنے گا. اسے پریشانی شروع ہوگی. انہیں اپنے وزیر کو بلا کو بولیا, کیا کرنا بول کر کو. انہیں بولا تو شادی کر لے. دیوانے بھان سے شادی کر لیتا کیا گھر کو. تو انہیں وزیر کیا بولا, ایک ترتیب سمجھاتا ہوں, تم نہ گیا کیا کرو. ایک بکرے کو لے لگا ہے, اس کے اوپر ذرا مٹی ڈال کو, ذرا وہ چھوٹے چھوٹے بیج پھول کے ڈالیا. 1-2 دن کے بعد اس میں سے چھوٹے چھوٹے پھولا نکل گئے. بکرے کے اوپر مٹی, مٹی کے اوپر پھولا, باہر بھیج ڈالیا ادمیہ کے پاس. پورا ادمیہ دیکھنے لگا, اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہوگا. پہلے دن بکرے کے اوپر پھولا, دوسرے دن ذرا کم ہو گئے, تیسرے دن اور بھی کم ہو گئے, چوتھے دن تو کوئی ملتے گا نہیں ہے, معمولی نہ کرو. تو انہیں سمجھایا بادشاہ کو, تیرا بھی حال اتنا اچھے, تو بھان سے شادی ہوگا تو پہلے دن ذرا زیادہ دینے گالیاں دیتی, دوسرے دن ذرا کم, تیسرے دن تو کوئی بھی نہیں دیتی, بات ختم. تو اس کم وقت نے اپنی بہن سے شادی کر لی. ایسا ظالم تھا. سب مل کو حملہ کرے, اور ادھر سے محمد بن قاسم, سبحان اللہ, کیا بندہ تھا. ایک پنڈت نے دھوکے سے وقت کی رانی کو اپنے کسی گپت جگہ میں لے کر اس کے ساتھ بدکاری کرنے کا ارادہ کیا. اتفاق سے محمد بن قاسم پہنچ گئے, ہندوستان کا واقعہ ہے. تو فوراً اس نے پنڈت کو مار کے اس عورت کی حفاظت کی. تو محمد بن قاسم نے کہا کہ تمہارا مقام بتاؤ, میں تمہیں وہاں تک چھوڑ کر آؤں گا. تو وہ چلنے لگے تو محمد بن قاسم آگے بڑھے اور کہنے لگے, اے میری بہن تم میرے پیچھے آنا, میں آگے جاؤں گا. یہ اسلام کا اصول ہے کہ جب اجنبی مرد عورت جائیں گے تو عورت پیچھے جائے گی, مرد کیا ہوگا؟ سامنے جائے گا. تو جب محمد بن قاسم چلنا شروع کیا تو چھن چھن پیچھے سے آواز آئی. ان کے پاؤں میں کیا تھی؟ پازیب تھی. تو محمد بن قاسم بولے, میری بہن یہ چھم چھم نکال کر رکھ لے اپنے پاس. یہ آواز انسان کے اندر وسوسہ پیدا کرتی ہے. اور خالی راستے میں جو انہیں محمد بن قاسم کے اخلاق کو دیکھی, جب انہیں اپنے مقام کو پہنچی تو بولی, میرے بھائی تو کون ہے؟ تو تب انہیں بولے, میں وہی محمد بن قاسم ہوں جو تمہارا ملک فتح کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اس ملکہ نے کہا, تجھ جیسے انسان کو کوئی ہرا نہیں سکتا, اتنے پیارے اخلاق تیرے. 12,000 کا لشکر, اور روزانہ جنگ ہو رہی ہے, روزانہ جنگ ہو رہی ہے, سامنے سے پہلے سے زیادہ حملہ ہو رہا ہے, اور مسلمانوں کے اوپر حالت کو حالت آ جا رہی. تو پھر خیر اگلا واقعہ بہت بڑا ہے, مجھے تفصیل نہیں بتانی. تو پھر ہوتے ہوتے پھر ایک دن 3 دن کو خبر پہنچتی تھی حجاج بن یوسف کو. ایسا ڈاک کا نظام تھا, ہندوستان کی خبر اس زمانے میں 3 دن میں پہنچ جاتی تھی. تو محمد بن قاسم نے خط لکھا, ہمیں پوری کوشش کر رہی ان کو ہرانے کی, نہیں مگر نہیں ہو رہا, کیا کرنا کر کو. ایک سامنے مندر ہے, مندر کے اوپر ایک بڑا ڈوم ہے, وہاں ایک جھنڈا ہے. ان کا ماننا یہ ہے غیروں کا کہ اگر وہ جھنڈا گر جائے تو وہ ہار جائیں گے. ہمیں روزانہ منجنیق پھینک رہی مگر جھنڈے کو نہیں لگ رہا ہے, کیا کرنا ہے. تو حجاج بن یوسف وہاں سے خط لکھا, صبح ایک زاویہ پیچھے لے کو منجنیق مارو گے. کیا ماہر انسان تھا. تو محمد بن قاسم کو جب خط ملا تو خود بخود انہوں آئے, بولے کل میں منجنیق چلا دوں گا. پھر وہاں کے ترتیب کے اعتبار سے ایک زاویہ پیچھے لے کو کریکٹ منجنیق مارے, جھنڈا نکل گیا.
پورے ہندو ہتھیار چھوڑ ڈالے ہار گئے. ان کا ایک عقیدہ تھا. یوں محمد بن قاسم نے ملک کو فتح کیا. ایسے خوبصورت اخلاق تھے میرے بھائیوں. جو اسلام لائے تو وہ تو اسلام لائے, جو غیر مسلم اسلام نہیں لائے وہ محمد بن قاسم کے بت بنا کر اس کی پوجا کرتے تھے. اس جیسا بندہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا کبھی. یوں فاتحانہ انداز میں اسلام ہمارے ملک میں داخل ہوا. پھر اس کے بعد سلطان غزنوی, محمود غزنوی, ترتیب میں بول دوں تم نا, چنگیز خان پہلے نمبر پر, دوسرے نمبر پر محمد غزنوی, تیسرے نمبر پر سکندر یونانی, چوتھے نمبر پر تیمور لنگ. کہیں کتاب میں تو لکھا نہیں ہے مگر تاریخ کے اعتبار سے یہ باتیں بتائی جاتی ہیں. چنگیز خان کو تو سارے مؤرخین کہتے ہیں کہ یہ پہلا وہ بندہ ہے جو پوری دنیا کا فاتح ہے. دوسرے نمبر پر محمود غزنوی آتے ہیں. انہوں نے بھی بہت خوبصورت کام کیا ہندوستان کے اندر الحمدللہ فاتحانہ انداز میں. یہ غلام سبکتگین کے بیٹے تھے. سبکتگین غلام تھے, نوکر تھے, شکار کے لیے گئے جنگل میں. ایک چھوٹا سا بچہ ہرنی کا ہاتھ لگ گیا تو انہوں نے بڑے پیار سے اسے اٹھا لیا اور کہا میں اپنے خیمے میں جا کر, اپنے گھر میں جا کر اسے دیکھوں گا. تو جب وہ بچے کو لے جا رہے تھے تو پیچھے اس کی ماں تڑپتی ہوئی آ رہی تھی, فالو کرتے ہوئے, آنکھوں سے کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کو آزاد کر دو. تو سبکتگین نے ایک دفعہ دو دفعہ دیکھا, مڑ کر پیچھے اس کی ماں آ رہی ہے تو رحم آیا تو انہوں نے اس کے بچے کو چھوڑ دیا. اسی دن رات کو خواب پڑا, خوشخبری سنائی گئی خواب میں کہ تم نے ہماری مخلوق پر رحم کیا, ہم تمہارے خاندان میں بادشاہت لکھ دیں گے. سبحان اللہ. پھر وہ سبکتگین غلامی سے نکل کر ایک صوبے کے گورنر بنے. پھر ان کے بیٹے غزنوی آدھی پونی دنیا کے بادشاہ بنے. سبحان. ہندوستان کے اندر لفظ سلطان کا لقب سب سے پہلے غزنوی کو ملا ہے, محمود غزنوی کو. اور یہ بھی بیچارہ اتنا نیک, سبحان اللہ کیا بتاؤں. ایک دفعہ کسی نے آ کر ان سے درخواست کی کہ اے محمود غزنوی بادشاہ, بڑی مشکل سے میں آپ تک پہنچا ہوں ورنہ مجھے لوگ آپ کے پاس آنے نہیں دے رہے ہیں. تو بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا تمہارا ایک بھتیجا ہے جو میری بیوی کے ساتھ آ کر رات کو بدکاری کرتا ہے, مدد فرمائے. تو محمود غزنوی کو بڑا غصہ آیا, کہا گھر جاؤ, جب میرا بھتیجا ہے نا فوراً مجھے اطلاع کرنا, اسی وقت چاہے کچھ بھی ہو. اور درباریوں سے کہا جب بھی آئے تو فوراً اسے راستہ دو مجھ تک. 3 دن کے بعد وہ بھاگتا بھاگتا آیا کہ بادشاہ جہاں پر آپ کا بھتیجا میرے گھر میں میری بیوی کے پاس آ گیا ہے. تو فوراً تلوار نکل محمود غزنوی نکلے ہیں اور اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی چراغ بجھایا اور اس مجرم کا سر قلم کیا. اور پھر دوبارہ اس گھر والے سے کہا چراغ سلگاؤ. انہوں نے چراغ سلگایا تو چہرہ دیکھ کر کہا الحمدللہ. پھر گھر والے سے کہا بھئی ایک گلاس پانی پلاؤ. تو اس گھر والے نے پانی پلایا اور اس نے کہا کہ بادشاہ جہاں پنا, آتے ہی آپ نے چراغ بجھا دیا, اس کا چہرہ دیکھتے ہی الحمدللہ کہا اور آپ نے فوراً پانی مانگا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ. تو بادشاہ نے کہا کہ او میرے بھائی, جب تو نے آ کر مجھ سے کہا کہ میرے خاندان کے فرد نے تیرے گھر والی کے ساتھ بدکاری کی تو مجھے اتنا دکھ ہوا. اسی وقت میں نے قسم کھائی کہ جب تک میں تجھے بدلہ نہ دلاؤں میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا اور سوؤں گا نہیں. کیا بادشاہ ہوتے تھے. 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا, اس وجہ سے پہلے پانی مانگا کر پیا. آتے ہی چراغ آپ نے بجھایا. کیوں؟ تو بادشاہ نے کہا اس لیے کہ اجالے میں اپنے بھتیجے کا چہرہ دیکھ کر کہیں مجھے رحم نہ آ جائے, اس لیے میں نے پہلے چراغ بجھایا, بعد میں اس کا سر قلم کیا. اچھا آپ نے اس کا چہرہ دیکھ کر الحمدللہ کہا. اللہ کا شکر ہے یہ میرا بھتیجا تو دور میرے خاندان کا بھی نہیں, اس وجہ سے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میرے خاندان کو اس غلیظ کام سے پاک رکھا ہے. کیا بادشاہ ہوتا. اسی لیے میرے عزیزوں 1000 سال کے بعد جب محمود غزنوی کا انتقال ہوا نا, وہاں سے 1000 سال کے بعد ان کی خبر پر طوفان آیا, پانی کا ایک بہت بڑا ریلا, جس کی وجہ سے پوری زمین ہٹ گئی, مٹی ہٹ گئی. تو لوگوں نے اس وقت جا کر محمود غزنوی کی خبر دیکھی 1000 سال کے بعد. تو جو لکڑی ہم لوگ پھترے رکھتے ہیں نا یہاں میت کے سہارے, وہاں لکڑی رکھتے ہیں, تو لکڑی ایک رتی برابر خراب ہو کر نہیں ہے. تو حیران ہو گئے لوگ, جب لکڑی خراب نہیں ہے تو پھر اندر کا کیا حال ہے. تو جب لکڑی ہٹایا تو لاش ایسے خوبصورت تھی جیسے ابھی دفن کیا گیا.
اور وقت کتنا؟ 1000 سال گزرا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے ایسا پیارا مذہب اور ہمارے نبی نے ایسا مبارک دین اسلام لے کر آئے ہیں جس پر چلنے والا بادشاہ بھی ہوگا تو اس کی خبر چمکدار ہوگی انشاءاللہ. ایسے لوگوں سے اللہ نے ہمارے ملک کے اندر اسلام کو داخل فرمایا. یہ ہفتہ کوئی مس نہیں کر رہی ہے انشاءاللہ. ہمارے جو اپنے بندے ہیں کوئی مس نہ کرو یہ ہفتہ, ٹھیک ہے؟ جمعہ تک انشاءاللہ بات پوری ہو جائے. ایک آیت آگے بھی بڑھ رہا ہوں میں, پیچھے نہیں رہ رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ایک آیت آگے بھی جا رہا ہوں. پھر جب کنتم خیر امت پر پہنچ جائیں گے نا, وہاں پر میں پورا مضمون انشاءاللہ جمعہ کے دن سمیٹ لوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا میں آپ کو بس اشارے دے رہا ہوں, ورنہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو پھر آپ کا نظریہ ہی کچھ اور ہوگا دنیا کو دیکھنے کا. ہم تاریخ نہیں جانتے, اس وجہ سے پر ہم حالات کے شکار ہو جاتے ہیں. تاریخ جس کے سامنے ہو پھر وہ کبھی دنیا سے بدظن بھی نہیں ہوگا اور مایوس بھی کبھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ اللہ کا ایک اصول ہے جو تاریخ میں چلتا ہے. کتنی مشکلوں سے یہ دین اللہ نے ہم تک پہنچا ہے, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. آج ہمیں گھر سے نکل کر مسجد کو اب نماز پڑھنا مشکل لگ رہا ہے. یہ جو دین ہمارے تک آیا ہے, کیسے کیسے حالات سے زمانہ گزریا, ہمارا ملک گزریا, ہم نے اندازہ بھی نہیں ہے. تب جا کر یہ دین ہمارے تک آیا ہے. اس کی قدر کرو, قدر کرو, اس کی قدر کرو. اپنے گزرے ہوئے اکابرین جنہوں نے محنتوں سے ہم تک دین پہنچایا, ان کے لیے کبھی نہ کبھی بیٹھ کر ایصال ثواب کرو. یہ یاسین پڑھ کو گزرے ہوئے لوگوں کو ایصال ثواب کرو, نیک بادشاہوں کو ایصال ثواب کرو, نیک مبلغین کو, نیک صوفیاء کو, نیک اولیاء اللہ کو ایصال ثواب کرو. کب تو بیٹھ کو کس کس کی کوسی کوسی قربانی سے میں اور تمہیں مسلمان نہیں کیا. اللہ کا بڑا احسان ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد